دوستو اسمرتی ایرانی کی کل سے کچھ ویڈیوز بہت زیادہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے۔ اسمرتی ایرانی جو کہ غیر مسلم ہے، مدینہ میں کیا کر رہی ہے؟ اس کو کس نے داخل ہونے دیا؟ وہ بھی بغیر پردے کے، بغیر حجاب کے۔ اسمرتی ایرانی کس مقصد سے سعودی عرب گئی ہے اور وہاں کھلے عام گھوم رہی ہے؟ سعودی حکومت نے اسمرتی ایرانی کو کس مقصد سے دعوت دی ہے؟ کل سے اسمرتی ایرانی کی کچھ ویڈیوز جیسے ہی سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی ہے تو لوگوں میں ایک بحث چھڑ جاتی ہے، مسلمانوں میں بھی اور غیروں میں بھی، اور اس میں کچھ نفرتی لوگ بھی چھلانگ لگا دیتے ہیں کہ دیکھو ابھی تک تو ہم تمہارے شہر میں داخل ہوئے، ایک دن وہ شہر تم سے ہم چھین لیں گے، نعوذ باللہ۔ ایسی باتیں، بڑی بڑی باتیں، یعنی اپنی ذات سے خود سنبھلنے ہوتا نہیں اور نفرت پھیلانے کے لیے ایسی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ اور کسی کا کہنا ہے کہ BA/PS والوں کو مدینہ میں سوامی نارائن مندر بنانا چاہیے، نعوذ باللہ، شہر میں ایک بہت اچھا اضافہ ہوگا۔ بھائی وہاں پہلے سے ہی اضافہ ہے اور اضافے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور کسی کا کہنا ہے کہ اسمرتی ایرانی مدینہ میں کیا کر رہی ہے، وہ بھی مسجد نبوی کے پاس، نازیوں کو حرم شریف میں جانے کی اجازت کب سے ہے؟ جی ہاں، یہ بالکل صحیح ہے، جیسا کہ قرآن میں بھی ہے اس بارے میں، اے ایمان والو، مشرک صرف نجس ہے، اسی لیے اس سال کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب نہ آئے، جیسا کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 28 میں ہے۔ مکہ کے مشرکین کے لیے تھی یہ آیت، اور اس آیت میں مشرکین کو مدینہ منورہ میں داخل ہونے یا گھومنے پھرنے سے منع کیا گیا ہے، اسی لیے غیر مسلموں کو مدینہ منورہ جانے اور گھومنے پھرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ان کا مسجد نبوی کے اندرونی علاقے میں داخل ہونے پر پابندی ہے۔ اور اس آیت کے تعلق سے ائمہ کے بہت سارے اقوال ہیں کہ کہاں تک غیر مسلم داخل ہو سکتے ہیں اور کہاں تک داخل نہیں ہو سکتے، کہ غیر مسلم کہاں تک جا سکتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بہت سارے ایسے غیر مسلم تھے جو کہ اللہ کے نبی سے ملنے کے لیے آتے تھے۔ بہرحال یہ ایک بہت ہی بڑی تفصیلی بات ہے، اگر آپ کو پھر بھی شک ہے تو آپ اپنے قریبی کسی عالم سے جا کر پوچھ سکتے ہیں اور اپنا شک دور کر سکتے ہیں کہ اس بارے میں کیا کیا اقوال ہیں ائمہ کے۔ ابھی سعودی حکومت کے نزدیک مدینہ منورہ غیر مسلموں سمیت سب کے لیے کھلا ہے۔ اسمرتی ایرانی نے مسجد نبوی کا دورہ کیا ہے، نہ کہ مسجد نبوی کے اندرونی علاقے کا، اس نے احد پہاڑ کا بھی دورہ کیا اور مسجد قباء کا بھی، جو کہ اسلامی تاریخ کی پہلی مسجد ہے، اس کا بھی دورہ کیا۔ اسمرتی ایرانی نے اسی دورے میں کچھ معاہدے پر بھی دستخط کیے۔ ہندوستان اور سعودی عرب نے ایک دو طرفہ معاہدے پر دستخط کیے، جس کے تحت نئی دہلی کو اس سال کے سالانہ حج کے لیے 1,75,025 عازمین کا کوٹا دیا گیا۔ دو طرفہ حج معاہدہ 2024 پر جدہ میں سعودی وزیر حج و عمرہ توفیق بن فوزان العربیہ کے ساتھ دستخط ہوئے۔ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بھی دستخط کر رہے ہیں اور اسمرتی ایرانی بھی دستخط کر رہی ہے۔ ایک پریس ریلیز کے مطابق یہ دورہ ہندوستانی عازمین حج کے لیے آرام دہ اور پرسکون حج 2024 کو یقینی بنانے کے لیے کیے جانے والے انتظامات کے بارے میں تھا، کہ 2024 کو حج کرنے والوں کو مکمل طور پر سہولت فراہم کی جائے، آسانیاں فراہم کی جائے، ان کو کسی بھی طرح کی تکلیف نہ ہو۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ صرف ہمارے ہندوستان سے ہر سال 1.7 لاکھ سے زیادہ ہندوستانی اپنے حج یاترا کے لیے جاتے ہیں، شہر مکہ میں جاتے ہیں حج کے لیے۔ اور رہی بات اسمرتی ایرانی کی مکہ شہر میں وزٹ کرنے کے بارے میں، تو اس بارے میں ائمہ کے اور علماء کے بہت سارے اقوال ہیں۔ اگر ہم اس بارے میں سمجھیں گے آج کے حالات کے اعتبار سے، تو شاید یہ لوگوں کے ذہن و دماغ میں جو ایسی چیزیں بیٹھی ہوئی ہے کہ وہ عرب والوں سے نفرت کرتے ہیں، حتیٰ کہ بعض لوگ وہاں پہنچ کر عرب میں جا کر بھی اماموں کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، وہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، نعوذ باللہ، وہ خود سے پڑھ لیتے ہیں۔ تو ان کے ذہن و دماغ میں یہ تمام چیزیں جو بیٹھی ہوئی ہیں، شاید وہ دور ہو جائے کسی عالم کے پاس بیٹھ کر، اگر وہ ان تمام مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرے۔ تو آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ بھی اپنے رائے کا اظہار کامنٹ باکس میں کر سکتے ہیں، آپ کے لیے بھی کامنٹ باکس کھلا پڑا ہے، اس میں کوئی بھی یہ نہیں ہے کہ آپ نہیں کر سکتے کامنٹ، آپ بھی اپنے رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح راستے پر چلائے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ حقیقت کا علم جو ہے ہر ایک مسلمان کو ہو جائے، کیونکہ سوشل میڈیا میں
ان ویڈیوز کو شیئر کر کے نہ جانے مسلمانوں کے ذہن و دماغ میں کس طریقے کے خیالات بھرے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شیطانوں والے اعمال سے حفاظت فرمائے۔